بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے پر روشنی ڈالنا درپیش ہے، اس کی بہت ہی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ پرسوں رات کو واقعہ ہوا مسجد نبوی میں اور کچھ نوجوان پاکستانیوں کو یہ طرہ امتیاز حاصل ہوا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی اور بے ادبی کی جو ہے وہ انتہا کر دی۔ اس پر سعودی حکومت نے ان پر جرمانے بھی لگائے اور ان کو 5 سال جو ہے وہ سزا بھی سنائی اور ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں داخلہ ان کا بند کر دیا گیا۔ قریب 150 کے قریب یہ لوگ ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا، کس وجہ سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ سزا اگر دی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سزا دینے کی بیس کیا ہے، حکومت اس کو کیوں ایسا کر رہی ہے، قرآن اس میں کیا کہتا ہے، اس کو ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہت ہی کریٹیکل مسئلہ ہے۔ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھے اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رائے دی کہ آپ ہمارے لیے امیر مقرر کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے دی انہوں نے، پھر حضرت عمر نے کسی اور کی رائے دی۔ اس پر دونوں کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، جو کہ اسلام میں ایک مستحسن چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے رائے کا اختلاف ہونا۔ لیکن اب جب رائے میں اختلاف ہوا تو آواز اونچی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور ولا تجہروا لہ بالقول، تاکید کے طور پر پھر فرما لیا کہ اونچی آواز مت کرو، جہری یعنی زیادہ اونچی آواز مت کرو جس طرح کہ آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، اس بیس پہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس بیس پہ اس عمل کو کیا ہے۔ ہاں، دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آج یہ سزائیں نہ دی گئیں تو پھر کیا ہوگا، اور لوگ آئیں گے اور یہاں پر شور شرابہ اور جھگڑا کریں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ گئے خوف کی وجہ سے اور کہا کہ میں جہنمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی صحابی اگر جو ہے وہ نظر نہ آتے تو ان کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمایا وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بیمار بھی نہیں ہیں، لہذا میں معلوم کرتا ہوں۔ جب وہ وہاں پر تشریف لے گئے تو ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں جہنمی ہوں، میری آواز تم سب میں سے زیادہ اونچی آواز ہے، جب یہ آیات نازل ہو چکی ہیں تو میں تو جہنمی ہوں۔ تو یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ نہیں، یہ جہنمی نہیں ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2-3 صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ اسلام لایا ہوں میں، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب میں صرف حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں میری بخشش ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا میں بھی مسلمان ہوا ہوں اور میں صرف مسجد نبوی کی عبادت کروں، اس کو آباد کروں تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور درے مارتا اور تمہیں سزا دیتا۔ یہاں تک ادب کی بات ہے، یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ابو جعفر منصور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس مدینہ منورہ میں مسئلہ پوچھ رہے تھے، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو اونچا مت کرو، کیونکہ وہ زندہ تھے تب بھی زندہ تھے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی وہ زندہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن عظیم میں بات فرمائی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ،
جو لوگ اللہ کے رسول کے ہاں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہی کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقوی کے لیے چن لیا یا آزما لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ عجیب یہ بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرنے کو بھی منع فرما دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آواز کو پست کرنے والوں کے لیے بھی فضیلت بیان فرما دی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں درس فرمایا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، لوگوں نے عرض کی کہ آپ ایک ترجمان رکھیں جو آگے آواز کو دوبارہ آپ کی بات کو پہنچائیں، کچھ لوگ پہنچائیں آپ کی بات کو، تو فرمانے لگے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی ہو جائے گی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمان بن حرب فرماتے ہیں کہ ایک دن حماد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، انہوں نے حدیث بیان فرمائی تو ایک آدمی کی آواز اونچی ہو گئی، تو فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں، چہ جائے کہ آواز میری اور آپ آواز اونچی کر رہے ہو۔ یہاں تک تقوی موجود تھا، اور ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ لا علمی میں نہیں کہہ سکتا، کم سمجھی میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کو کیا کہوں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اونچی آوازیں کرتے رہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ جی روضہ رسول تو نہیں تھا، تو روضہ رسول کا صحن تو تھا بھائی، وہاں پر تو آپ ایسا کر رہے تھے جو کہ غلط تھا، جس کا عتاب اس دنیا میں فوراً آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمت اور حرمت کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں اور اس کو پھیلائیں، اور کسی کی جرت نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر سکے۔ مسجد نبوی کے الگ آداب ہیں، مسجد کے اپنے آداب ہیں، اور روضہ رسول کے اپنے آداب ہیں۔ ساری دنیا آ کے سلام پڑھے اور آپ نعرے لگاؤ، کہاں کا اصول اور انصاف ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ وما علینا الا البلاغ۔